بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق اور آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کی بیماری کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ سکے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ زبانی بھی نہ پڑھ سکے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا مطلب یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ ایک اور روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے، یعنی جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی رہیں، شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ 2 آیتوں کے کافی ہو جانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ 2 آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ حضرت فضالہ ابن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات 10 آیات کی تلاوت کرے اس کے لیے 1 قنطار لکھا جاتا ہے، اور قنطار دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشعار قوم کے رفقائے سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جب کہ وہ اپنے کاموں سے واپس آ کر رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے انہیں ان کے قیام گاہوں پر اترتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے اخیر رات میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تورات کے بدلے میں قرآن کریم کے شروع کی 7 صورتیں اور زبور کے بدلے میں مئین یعنی اس کے بعد کی 11 صورتیں اور انجیل کے بدلے میں مثانی یعنی اس کے بعد کی 20 صورتیں ملی ہیں، اور اس کے بعد آخر قرآن تک کی صورتیں مفصل مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔